ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ غور کیجئے، اس آیت کے ترجمے میں ہی ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنے بھی ظالم ہوں ان کی طرف جھکنے سے ہی منع کر دیا کہ اب وہ جھکنا کیسے ہوگا۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ ظالموں کی مداہنت یعنی خوشامد مت کرو، ان کے اعمال کو پسند مت کرو، اس پر اتنی وعید ہے۔ تو پھر علماء نے کہا کہ پھر کافروں کے ساتھ اگر کوئی تعلقات رکھتا ہوگا اور اس کا قلبی میلان ان کی طرف ہوگا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خدا کے جتنے نافرمان ہوں، وہ چاہے وہ کافر ہوں، وہ بد مذہب ہوں، وہ بے دین ہوں، وہ گمراہ لوگ ہوں، اور جتنے بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بلا ضرورت میل جول رکھنا، رسم و راہ رکھنا، قلبی میلان رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، فرمایا ان کی خوشامد کرنا، ان کی چاپلوسی کرنا، فرمایا یہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منع کر دیا۔ جو اگر یہ کرے گا تو فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ہم اپنی نادانی میں ان کی صحبت کو بے ضرر خیال کر لیں، جیسے کہ بے دین لوگ ہوں، گمراہ لوگ ہوں، فاسق لوگ ہوں، جن کو دین کا کوئی پتہ نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ایسے نہیں ہیں تو ہمیں کیا نقصان پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح تمہارے ایمان کی شمع کو گل کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے اس آیت میں علماء نے کہا کہ اہل اسلام کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ تمام قسم کے بد عقیدہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا رہے اور اپنے ایمان کی قدر کرے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہاں پر اگر غور کیجئے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لیے بیان کیا۔ تفسیر خازن کے جو مصنف ہیں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ حال تو ان ظالموں کا ہے کہ جن سے تعلقات اور میل جول رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں، ان سے محبت رکھیں، ان کی سزا اللہ نے یہ بیان کی کہ تم نے اگر ان سے تعلق بھی رکھا تو تمہیں بھی آگ پہنچے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو خود ظالم ہو تو پھر اس کا حال کتنا بدتر ہوگا، وہ خود ہی اس آیت میں غور کر لے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا حال اتنا برا ہے۔ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس وقت بہت ناراض ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو غور کیجیے گا کہ فرمایا کہ بے شک اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے کہ جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ آج یہ لوگ آ جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، ان کے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے، ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر بعد میں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ایسے معاشرے میں کتنے ایسے قسم کے ظالم لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر پھر مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی تعریف بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے بھی والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، وہ سامنے سے جواب یہ دیتے ہیں جناب ہم اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے ہیں، ان کی خوشامد و چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں،
اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہماری اپنی دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ تو ان کے لیے تفسیر ساوی کے جو مصنف ہیں علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دنیاوی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کیوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا جب اللہ ہے، جب حقیقی رازق اللہ ہے، قوی اللہ ہے، قدرت والا اللہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو تم ظالموں کا دست نگر سمجھتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہماری دنیاوی ضروریات مشکل میں آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی بھی دعا کر دے کہ یہ ظالم باقی رہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے، تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس نے یہ خود پسند کر لیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ تو کسی ظالم کے باقی رہنے کی بھی دعا کرنا اور اس بات کو پسند کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ عالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں کہ جو کسی عامل یعنی کسی علاقے کا، کسی ملک کا، صوبے کا گورنر ہو، فرمایا کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے تو فرمایا ایسا عالم بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کہ ان تمام چیزوں سے آپ غور کیجئے کتنی بڑی باتیں ہیں، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں مختصر یہ کرتا ہوا ہمیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظلم سے خود بچائے، کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور اللہ ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پر تفسیر کے مصنف نے لکھا کہ ہر ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جیتے جی ان لوگوں سے معافی مانگ لے کہ جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا وہ پڑے گا، یعنی دینا پڑے گا، اور اس کا انجام بھی اس کو بہت دردناک ملے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی، یعنی عزت کو اچھالا، عزت کو بدنام کیا، یا اس کی کسی چیز کو نقصان کیا، یا کسی بھی لحاظ سے اس پر زیادتی کی، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی وہ دنیا میں معافی مانگ لے، کیونکہ وہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ نہ درم ہوں گے نہ دینار کسی کے پاس ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں بھی ہوئی، میرے آقا کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ظالم کے پاس نیک اعمال بھی ہوئے تو لیکن اس نے جو ظلم کیے ہوں گے، فرمایا کہ اس کے برابر مظلوم کو اس میں سے دے دیا جائے گا، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑا اس آیت میں کتنا بڑا پیغام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں دن کے دو کنارے کہا گیا اور رات کے دو کناروں، رات کے کچھ حصے کا کہا گیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے 5 وقت کی نماز کو اللہ نے بیان کیا کہ دن کے 2 کناروں میں یعنی صبح و شام مراد ہیں۔ زوال سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اور زوال کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کی نماز میں تو فجر کی نماز آ گئی، اور شام کی نماز میں 2 نمازیں آ گئی، ظہر اور عصر کی، اور رات کے حصوں کی نمازوں میں
मगरिब और इशा आ गई। और उलमा कहते हैं इससे मुराद नेकियों से मुराद ये पंजगाना नमाज है कि जो पंजगाना नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं हदीस आपके सामने रखता हूँ। और फरमाते हैं इससे या तो ये भी मुराद ली जा सकती है कि मुतलकन तमाम नेक काम हैं, या इससे ये मुराद है कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना मुराद है कि जो ये पढ़ता रहता है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता रहता है। तो यहाँ से ये पता चला। ये याद रखिएगा कि नेकियां जो हैं वो सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देती हैं, माफ़ हो जाती हैं, उनके लिए कफ़ारा बन जाती हैं। और वो नेकियां नमाज की सूरत में हो, वो नेकियां सदक़े की सूरत में हो, वो नेकियां ज़िक्र की सूरत में हो या इस्तिग़फ़ार की सूरत में, ऐसी बेशुमार अहादीस मुबारका हैं कि जिसमें ये बताया गया कि ऐसे अमाल करोगे तो तुम्हारे सगीरा गुनाह जो हैं उनके लिए वो कफ़ारा बनते रहेंगे। मैं आपके सामने हदीस मुबारक रखता हूँ। एक हदीस पाक में आता है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पाँचों नमाजें और जुमे से दूसरे जुमे तक, रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, फरमाया ये सब उन गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं कि जो इनके दरमियान वाक़े हो। और जबकि आदमी कबीरा गुनाहों से बचे, अगर सगीरा छोटे छोटे गुनाह हो भी गए तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता है तो अल्लाह ताला इस दरमियान जो छोटे गुनाह हो गए इन नमाजों की बरकत से उसे माफ़ कर देता है। और फरमाया जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक कि जुमा एक पढ़ा दूसरे जुमे में आया तो इस पूरे हफ्ते में अगर जो सगीरा गुनाह हो गए अल्लाह वो माफ़ कर देता है। और रमज़ान में रोज़े रखे दूसरे रमज़ान में तो ये रमज़ान से दूसरे रमज़ान में इस दरमियान जितने सगीरा गुनाह हो जाएं ये सब गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्रे से उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है कि जो उस दरमियान हुए, कि जिसको 2 उम्रें नसीब हो गए, एक उम्रा करके आया फिर दोबारा ज़िंदगी में दोबारा मिला तो इस दरमियान जितना अरसे में उससे गुनाह हो जाएंगे वो उसके लिए कफ़ारा। और फरमाया हज मबरूर का सवाब तो जन्नत ही है। जिसे हज मिला और हज वो वाला मिला कि जो मकबूल ही मकबूल हो, मेरे आका फरमाते हैं उसकी जज़ा तो सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। अल्लाहु अकबर। और एक और हदीस पाक हम सब के लिए ये भी बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। हज़रत सिख़्बरा रज़ियल्लाहु ताला जिसको रिवायत करते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म तलाश किया, यानी इल्म की जिसके अंदर लगन है कि मैं इल्म तलाश करूँ, इल्म हासिल करूँ, तो मेरे आका फरमाते जिसने इल्म तलाश किया तो ये तलाश करना उसके गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब ये देखिए दरसे कुरान हो, दरसे हदीस हो, दरसे फ़िक़्ह हो या जैसे भी जो दुरूस होते हैं उसमें मकसद ये हो कि मुझे इल्म हासिल हो, तो ये इल्म हासिल करने की तलाश में बंदा एक मस्जिद दूसरी मस्जिद में और वो चाहता है कि मुझे इल्म अल्लाह की कलाम को मैं सीखूं, तो ये भी उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे मौला ये सीखना हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बना दे। आगे इरशाद फरमाया, फलौला कान मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन व मा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। तो तुमसे पहली गुजरी हुई कौमों में से कुछ ऐसे फजीलत वाले लोग क्यों ना हुए जो ज़मीन में फसाद करने से मना करते, अलबत्ता उनमें से थोड़े से ऐसे थे जिन्हें हमने निजात दी और जालिम लोग उसी ऐशो इशरत के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया और वो मुजरिम थे। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बिला वजह हलाक कर दे हालांकि उसके रहने वाले लोग अच्छे हों। कितना ज़बरदस्त पैगाम इस आयत में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बताया कि तुमने जो सूरह हूद में अज़ाबात को सुना कि जितनी 7 कौमों का जिक्र अल्लाह ने इस सूरह हूद में किया कि उनका अपने महबूब से फरमाया कि महबूब जो उस उम्मत पर जो अज़ाबात आए और उसके अज़ाब नाजिल होने का सबब क्या था, ये जो हमने बयान किया 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि उनमें कोई ऐसा नहीं था कि जो फसादियों को रोकता। तो पता चला जो फसाद करने वाला हो उसे रोकना ज़रूरी है। कहीं पर भी हो, घर में हो, माशरे में हो, मस्जिद में हो,
کسی جگہ بھی ہو فسادی ہے اسے روکنا یہ قرآن بتاتا ہے. نہیں روکو گے تو اس قوم نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا گزشتہ جتنی قوموں کا ذکر کیا. تو فسادی کوئی بھی ہو جو فساد فتنہ ڈالے اس کو روکنا پڑے گا. دوسری بات فرمایا کہ اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا، ان وجہ سے ان پر عذابات نازل ہوئے. تو اس کا سبب یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس کا مختصر خلاصہ یہ بنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیغام ہے اللہ نے دیا اس امت کو کہ فرمایا تم سے پہلے جتنی امتیں ہم نے ان کو ہلاک کیا ان میں کوئی بھی ایسی فضیلت والے لوگ نہیں تھے کہ جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے. ہمارا بھی حال یہی ہے کہ کر رہا ہے کرنے تو ہمیں کیا. تو جہاں زبان سے روک سکتا ہے بندہ زبان سے روکے، جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے وہاں ہاتھ سے روکے، اور جہاں اللہ نے طاقت اس سے بڑھ کر کوئی منصب عہدہ دیا ہے تو پھر اس منصب اور عہدے کے مطابق وہ اس کو روکے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ منع بھی نہیں کرتے تھے اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. البتہ ان امتوں میں تھوڑے لوگ ایسے تھے قرآن کہتا ہے کہ جنہیں ہم نے نجات دی اور وہ لوگ انبیاء پر ایمان بھی لائے اور جو انبیاء نے پیغام دیا اس پر احکام پر عمل کرتے، لوگوں کو فساد سے روکتے. اور فرمایا ظالم لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سب کچھ دنیا کا عیش و عشرت دیا، ظالم لوگ اسی میں پڑے رہے. تو فرمایا وہ نعمتوں میں، وہ لذتوں میں، وہ خواہشات میں، وہ شہوتوں کے عادی تھے اور کفر و گناہوں میں ڈوبے رہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ مجرم تھے اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب جو ہے بلا وجہ کسی بستی کو کسی کو تباہ نہیں کرتا. اگر اس کے رہنے والے لوگ اچھے ہوں کبھی بھی اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر نہیں آتا. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ انہی لوگوں پر آتی ہے کہ جب حق کو حق نہ بولا جائے، سچ کو سچ نہ بولا جائے اور ظالم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جو وہ کرتا رہے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، اس کی زبان نہ روکی جائے. تو پھر یہی ہوگا. یہی قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے. 2-3 آیات رہ گئیں. کل انشاءاللہ اس میں سورہ ہود کا اختتام بھی ہوگا اور سورہ یوسف کا آغاز بھی ہوگا. قرآن سورہ یوسف کو احسن القصص کہتا ہے، یعنی سب سے بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ جو ہے سورہ یوسف ہے. اور سورہ یوسف اللہ اکبر کیا حسین صورت ہے. ویسے تو میرے رب کا الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہی اتنا حسین ہے کہ جن لوگوں نے اس کو سمجھا، جن لوگوں نے اس کے لیے پوری زندگیاں لگا دی، جن لوگوں نے اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی زندگیاں وقف کر دی، انہوں نے کیا اس سے موتی چن کے لائے ہوں گے. میں تو صرف وہ آپ کے سامنے پڑھ کر بتا دیتا ہوں، لیکن وہ کیا اللہ والے جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی اور انہیں اللہ نے کیا نوازا ہوگا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم سننے کے لیے سنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ان پیاروں کے صدقے میں ہمیں حقیقی نیک بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما. درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کا فیضان نصیب فرما، اس کے علم و حکمت سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ تو ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا کر دے. قرآن حکیم کی شب روز تلاوت کی توفیق عطا کر دے. اس کے انوار و برکات سے، اس کی تجلیات سے ہمیں منور کر دے، ہمارے گھروں کو منور کر دے. میرے مولا آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے. حضور کی محبت میں ہمیں فنا کر دے. حضور کا سچا عشق عطا کر دے. حضور کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا بنا، حق کا ساتھ دینے والا بنا. ہمیں حق کو حق ہماری آنکھوں میں دکھا، باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. باطل کو روکنے کی قوت طاقت ہمارے اندر عطا فرما. یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.